اگر نیل اور فرات جنت سے نکلتے ہیں تو چھٹے ساتویں آسمان سے زمین تک پانی کہاں سے گزر رہا ہے؟ ڈائمینشنل برج موجود ہے۔ عالموں کے درمیان مادے کی منتقلی مسلسل جاری ہے، بغیر فاصلہ طے کیے ظاہر ہو جاتا ہے۔ جدید فزکس میں اسے کہتے ہیں کوانٹم سدرۃ المنتہا کوئی زمین جیسا درخت نہیں، یہ وہ آخری حد ہے جہاں تمام حقیقتیں آپس میں ملتی ہیں، جہاں سے اللہ کے احکام نازل ہوتے ہیں اور جہاں تمام معراجیں ختم ہوتی ہیں۔ اس کے آگے صرف امر الہی ہے، نہ کوئی فرشتہ، نہ جن، نہ کوئی مخلوق وہاں سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ اس کے نیچے پوری تخلیق ہے، 7 آسمان تہ در تہ، کثیر جہتی نظام کی طرح، اور اسی کے قدموں سے 2 نہریں نکلتی ہیں اور پھر یہ زمین پر ہمارے سامنے بہتی دکھائی دیتی ہے۔ اس کا مطلب ایک ہی ہے، ایک ڈائمینشنل برج موجود ہے۔ عالموں کے درمیان مادے کی منتقلی مسلسل جاری ہے۔ یہ کہانی نہیں، یہ الہی نظام کائنات ہے۔ اگر نیل اور فرات جنت سے نکلتے ہیں تو چھٹے 7ویں آسمان سے زمین تک پانی کہاں سے گزر رہا ہے؟ ہماری نظر میں نہ کوئی سرنگ، نہ کوئی راستہ، نہ کوئی توانائی کی نالی، نہ کوئی ورم ہول موجود ہے۔ تو پھر معاملہ کیا ہے؟ احادیث اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ وہاں غیر یوکلیڈین رستے ہیں، ایسے رستے جو نظر نہیں آتے مگر مادہ بغیر فاصلہ طے کیے ظاہر ہو جاتا ہے۔ جدید فزکس میں اسے کہتے ہیں کوانٹم ٹنلنگ، انٹینگلمنٹ برجز، ہائر ڈائمینشنز کے شارٹ کٹس۔ کائنات میں کچھ بھی بے ربط نہیں بہتا۔ قرآن بار بار نظر نہ آنے والے رستوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے جسے وہ پار نہیں کرتے۔ الرحمن 55:20۔ اور ہم نے تمہارے اوپر 7 رستے بنائے ہیں۔ المؤمنون 23:17۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمان و زمین کے درمیان رستے ہیں جن سے امور نازل ہوتے ہیں۔ ترمذی 3290۔ یہ رستے ہیں ڈیمینشنل چینلز، عالموں کے سنگم، احکام الہی کے سفر کے رستے۔ نیل اور فرات ان پوشیدہ رستوں کا کھلا ثبوت ہے، یعنی زمین بند نہیں ہے، یہ ہائر ڈیمینشن سے جڑی ہوئی ہے۔ کائنات وہ نہیں جو نظر آتی۔ نیل اور فرات اس بات کا ثبوت ہے کہ عالم ایک دوسرے میں پیوست ہیں۔ مادہ جہان بدل سکتا ہے، امر الہی نے مادی حقیقت کو قابو میں رکھا ہوا ہے۔